بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، احادیث کی روشنی میں ایمان کی تفصیل اور ایمان کے معنی اور ایمان کے احکامات کا بیان جاری و ساری ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے ایمان کے شرعی معنی۔ کل بات ہوئی تھی ایمان کے لغوی معنی، آج بات ہوگی ایمان کے شرعی معنی کیا ہے۔ جی ہاں، ایمان کے شرعی معنی اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ چند چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا بہت ایک مقام ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایمان کے شرعی معنی میں اہل قبلہ کے، اہل محبت کے، اہل ایمان کے 4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان دل کے فعل کا نام ہے، اور اس میں پھر 2 نظریے ہیں۔ 4 اقوال میں سے ایک قول ہے ایمان جو ہے قلب کے فعل کا نام ہے، اور اس کے آگے 2 نظریے بیان کیے۔ یہ ذہن میں رکھتے جائیے گا پوائنٹ، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جب آپ روٹین وائز میرے ان دروس کو، ان ویڈیوز کو دیکھتے جائیں گے آپ کو 1 بائی 1 یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس میں 2 نظریے ہیں محققین میں سے امام اشعری، قاضی عبدالجبار، استاذ ابو اسحاق اسفرانی، حسین بن فضل اور دیگر ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے متعلق ہدایتاً بے ہدایت علم ہے تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اللہ کے پاس سے لائے ہیں، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ دوسرا نظریہ، ایک نظریہ پیش ہو گیا، دوسرا نظریہ یہ جہم بن صفوان کا ہے کہ ایمان فقط دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے اور زبان سے اقرار کرنا۔ یہ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایک قول کہ ایمان دل کے فعل کا نام ہے، اس کے آگے 2 نظریے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اس میں بھی 2 نظریے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اس میں بھی 2 نظریے ہیں۔ غیلان بن مسلم و مشکی اور فضل رقاشی کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، لیکن اس کی شرط معرفت بالقلب ہے۔ دل سے معرفت ہوگی تو زبان سے ہوگا، بات تو وہی آ گئی نا، یہ جہاں سے مرضی جائے، بات دل کی ہے۔ اور کرامیہ کا قول یہ ہے کہ لفظ زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ منافق بظاہر مومن ہے اور باطن کافر ہے۔ ظاہر تو وہ مومن لگتا ہے، باطنی طور پر وہ کافر ہے۔ تیسرا قول، ایمان کے شرعی معنوں میں تیسرا قول وہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان اور معرفت بالقلب کا مجموعہ ہے۔ اس قول میں بھی متعدد نظریات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ و عامۃ الفقہاء و بعض متکلمین کے نزدیک ایمان اقرار باللسان و معرفت بالقلب کا مجموعہ ہے۔ یہ تیسرا قول تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، چوتھا قول یہ ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ چوتھا قول ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اوزاعی اور محدثین کا قول ہے۔ معتزلہ، خوارج اور زیدیہ کا بھی یہی قول ہے۔ محدثین کے اس قول میں 3 نظریات ہیں۔ عبداللہ بن سعید کا قول یہ ہے کہ معرفت ایمان کامل ہے اور یہ اصل ہے، پھر ہر اطاعت الگ الگ ایمان ہے، اور جحود اور دل سے انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی ہر معصیت الگ الگ کفر ہے، اور بغیر معرفت کے کوئی اطاعت ایمان نہیں، بغیر انکار کے کوئی معصیت کفر نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، آگے نظریات کی بات ہو رہی تھی، فرائض اور نوافل تمام عبادات کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ جس نے کسی ایک فرض کو ترک کیا اس کا ایمان ناقص ہو گیا، جس نے نفل کو ترک کیا اس کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایمان فرائض کے مجموعے کا نام ہے، نہ کہ نوافل کا۔
معتزلہ کے بھی اس قول میں متعدد نظریات ہیں. ہاں، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کے بھی متعدد نظریات ہیں. تو حضرات گرامی قدر، یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایمان کے شرعی معنی کیا ہے. فرائض کا انکار کرنا کفر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ عالیہ، ذات پاک، ان کے اوپر دل و جان سے ایمان رکھنا، یقین رکھنا، ہر بات، ہر قول، ہر فعل، اس پہ اعتقاد رکھنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا قول، وہ بے شک کچھ بھی ہے، وہ ہمارے لیے من و عن اصل حقیقت رکھتا ہے. تب تو آپ کا ایمان مکمل ہے. اور اگر آپ اس میں کوئی بھی بات کریں گے اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا ایمان ناقص کی طرف جائے گا. یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انہی چیزوں کو سننے کے لیے کل انشاءاللہ بات ہوگی نفس ایمان اور ایمان کامل کے حوالے سے. سننا چاہتے ہیں فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی بات کا اظہار کریں. جزاک اللہ خیرہ.